حسن صاحب، مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے اور اب نواز شریف نے بھی لندن سے کہا ہے کہ عمران دہشت گرد ہے. یہ دونوں اس طرح کے بیانات دے کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں. پہلی بار باپ بیٹی نے ڈھنگ کی بات کی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. عمران دہشت گرد ہے کیونکہ دونوں باپ بیٹی پہ اس کی دہشت تاری ہے. اچھا، باقی پی ڈی ایم ایوں کا بھی یہی حال ہے، لیکن ان کا سٹیک بہت بڑا ہے. ان کے قدموں کے نیچے سے پنجاب جیسا زبردست بٹیرا وہ ان کے قدموں کے نیچے سے نکل چکا ہے، اور ان کو پتہ ہے. جس کی یخنی بھی پیتی رہے، جس کا یہ ماس بھی کھاتے رہے، اب وہ سارا کا سارا ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اور یہ نئی بات نہیں ہے. میں کتنے عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں، گھس پٹ گئی ہے، اب تو مجھے دہراتے ہوئے بھی شرم آتی. میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھو، بند مٹھی میں جو ریت ہوتی ہے، مٹھی چاہے ٹارزن کی ہو، سیمسن کی ہو، رستم کی ہو، اگر وہ ریت ایک بار کھسکنی شروع ہو جائے، ایک دو ریزے بھی، پھر یہ سیمسن بھی نا اس کو روک نہیں سکتے. مٹھی نے خالی ہونا ہوتا ہے. یہی نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی ان کا مقدر ہے. عمران تو ان کو تو نیند بھی سکون سے نہیں آتی ہوگی، ان کے خوابوں میں آتا ہوگا. ان کے لیے تو دہشت گرد ہے. دنیا اجاڑ کے رکھتی ان کی. بھائی، یہ راجواڑہ تھا پنجاب. پنجاب ان کی مل تھی، پنجاب ان کا پلانٹ تھا، پنجاب ان کی نوٹ چھاپ فیکٹری تھی. وہ نکل گئی ہے ہاتھوں سے. ان کی جلسیاں دیکھو ذرا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود. مطلب کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا. تھوڑی بہت بھی جس میں کامن سینس ہو اور تھوڑی سی دیانت رکھتا ہو. پتہ ہے مریم کو لانچ کر کے بھی یہ بیچارے کچھ نہیں حاصل نہیں کر پائے، کچھ نہیں بگاڑ پائے اس کا. تو دہشت تاری ہے اس کی. ٹھیک. اور یہ اب رکے گی نہیں. یہ جو مسلم لیگ نون ہے، یہ مسلم لیگ اب بیسیکلی تو میم ہے. نواز شریف صاحب تو اپنی اننگ کھیل چکے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار آگے، سلطنت جو ہے اولاد کو مل جائے. یہ اب ہے مسلم لیگ میم، مرحومہ مغفورہ سیاسی طور پہ. اچھا، بہت اگر کوئی معجزہ ہو گیا تو یہ ہوگا کہ جیسے وہ ایک مرحوم اداکارہ ہماری ہوتی تھی، بڑی بہت زبردست پرفارمر تھی وہ، شمیم آرا. وہ کوما میں رہیں بڑی دیر. تو زیادہ یہ ہے. اور ایک بات یہاں میں ویسے آپ کے سوال کے جواب کے علاوہ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے ماڑی موٹی عقل ہے، ہم کوئی بہت قابل سمجھدار لوگ تو نہیں ہیں، لیکن ایوریج ایک عمر ہو گئی ہے اسی کاروبار میں، اسی دھندے میں، اسی پروفیشن میں. میرا تو پیشن تھا، اس کے لیے گھر تک چھوڑ دیا. مجھے آج تک اس بات کا جواب نہیں ملا، آج تک، کہ اقتدار میں تھا عمران تو اس کا گراف تیزی سے نیچے جا رہا تھا. وہ باہر آیا اقتدار سے، اللہ کو پتہ نہیں اس پہ پیار آ گیا، عوام کو اس پہ پیار آ گیا. عوام کے دل دماغ تو پھیرنے والی ذات وہی ہے. مجھے پولیٹیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ، اس ملک کا کوئی مفکر یہ بات سمجھا دے، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بے شک میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یار بندہ اقتدار میں ہے اور زوال پذیر ہے، گراف اس کا تیزی سے نیچے جا رہا ہے. میں نام نہیں لوں گا چونکہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہیں. ان کے اپنے لوگ مجھ سے نا بڑے ریلکٹنٹلی ایک بات کیا کرتے تھے کہ ہم تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیسے جائیں گے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز. ان کی لاٹریاں نکل آئی ہیں. یہ کیسے ہوا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ ایک مجھے ٹٹی پجی وجہ نظر آتی ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جن سے عوام نفرت کرتے تھے وہ لے آئے ہیں. شاید اس کا ری ایکشن ہے یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. ایون دیٹ از ناٹ انف. اتنی تیزی سے جو کایا پلٹ ہوئی ہے، یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. آگے چلتے ہیں. 23 مارچ کو یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا مقدر عظیم کامیابیاں اور بلندیاں حاصل کرنا ہے. یار یہ چھوڑو، ملک سنوارو تو پتہ نہیں کیا پکارو، تو پیلی ٹیکسیاں تو سستے نور، یہ ڈائلاگ بازی ہے ساری. یوم پاکستان، یوم آدھا پاکستان، تکلیف ہوگی،
مجھے بھی موت ہو رہی ہے. یوم آدھا پاکستان کیا ہے یہ؟ کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ لوگوں کو آٹا دے رہے ہیں. اندازہ لگاؤ, بنیادی ترین ضروریات زندگی میں سے ایک چیز ہے, آکسیجن ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے, اس کے بعد بھوک ہوتی ہے, آٹا. اور اس کھیل میں جو جو گندگی غلاظت ابھر کے سامنے آ رہی ہے, خدا کا خوف کرو. IMF منہ نہیں لگا رہا, وہ کہتے ہیں کیسے تم نے خبردار پیٹرول سبسڈی ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا ہے, کیا یہ حالت, اور یہ عظیم بلندیاں فلانا, فلمی جملے ہیں جو مرضی کر لو. وہ ایک بات سنو, ایک آٹومن کا ایک بہت عالی شان آدمی تھا, بایزید الدرم, یلدرم بھی لکھتے ہیں, الدرم بھی لکھتے ہیں, مطلب ہے اس کا آسمانی بجلی. اس کو زندگی میں ایک شکست ہوئی امیر تیمور کے ہاتھوں. اس کے خلاف جو آخری صلیبی جنگ لڑی گئی, اس کے وہ اتنی بڑی فوج تھی صلیبیوں کی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آسمان بھی ہم پہ آن گرے تو ہم نیزوں پہ روک لیں گے. they were so confident. یلدرم نے ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا. اب یہ اس طرح کا جملہ ہے, فلمی جملہ ہے, پاکستان کی بلندی. اب 75 سال کے بعد کہاں کھڑے ہو آج؟ ایک اس ملک کا غیر متنازع ہیرو, اس پہ پتہ نہیں 85 یا 95 پرچے کر چکے ہو. 100 سے زائد ہے. لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. اچھا چلو 100 سے زائد ہو گئے, اب 200 بھی ہو جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ ملک بری طرح قرضوں کی دلدل میں. IMF ایک چھوٹا سا چبل سا ادارہ, UN کا یہ میرا خیال, وہ تمہیں دھتکار رہا ہے, یہ عظیم بلندیاں, کامیابیاں, فلانا. ہمیں ڈائلاگ بازی نے مروایا ہے بہت. پاکستان کا قلعہ 50-60 ملک نے مسلمان, ایک اللہ ہی قلعہ ہے. یہ ڈائلاگ بازی ہے. حقیقت وغیرہ کا اس سے کوئی تو نہیں, آنکھ سے نپٹیں گے, میلی آنکھ سے کوئی نہ دیکھے وغیرہ, کیا ہے؟ اب یہ کو کرنے والی بات ہے. یہ اپنا خاموشی سے, دھیرج سے جشن مناؤ, جو کرنا ہے کرو, پر جشن منانا بھی آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ بہرحال ڈائلاگ مارنے سے باز نہیں آتے. ملک انہوں نے یہاں تک پہنچایا اسی طرح ڈائلاگ مار مار کے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. مجھے یاد آتا ہے وہ کیمپین. اچھا میں نے بھی پیسے ایسا, میں بھی الو کا پٹھا چرخا, الو کا پٹھا ویسے گالی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا, کوئی پتہ نہیں کہیں گے جی اپنے آپ کو گالیاں دینا. پٹھا کہتے ہیں یا وہ جو شاگرد ہوتا ہے یا وہ جو مسل ہوتا ہے. تو الو کا ہونا, الو دانش کی نشانی ہے ویسٹ میں. اچھا میں اس وقت وہ بھی بڑا میں جذباتی کہ جی قرض اتارو ملک سنوارو. پتہ نہیں میں نے بھی کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. یعنی ہم جیسے لوگ بھی ان کے ہاتھوں بیوقوف بن چکے ہیں. اس لیے یہ ڈائلاگ بازی ہے. عظیم کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے 75 سال گوا کے, اپنا آج دیکھو, اپنا ماضی دیکھو, ماضی قریب دیکھو اپنا. لوگ آپ کی پریویس پرفارمنس سے آپ کا مستقبل پریڈکٹ کرتے ہیں. حضور بے شک. آٹا دیا نہیں جا رہا, چلو آگے آپ. ٹھیک ہے ایسا صاحب, پنجاب میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں, اب 8 اکتوبر کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے جو جواز پیش کیا وہ یہ ہے کہ ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیے ہیں. اچھا میں یہ اتنی مکانہ, اتنی کمزور, اتنی گھٹیا دلیل ہے یہ. میں کہتا ہوں آنے والے 6 مہینے میں, سال میں, 2 میں, 3 میں, 4 میں آپ کی صورتحال معاشی بہتر ہو جائے گی. لکھ کے دو, سارے اپنی اپنی جائیدادیں لکھیں گے, حکومت سمیت لکھ کے دو. 3 سال بعد کرو, گارنٹی کرو, ورنہ تمہارا ایک سانس بھی کانفسکیٹ کیا جائے گا. کیا بات ہے, رہ گئی سیکیورٹی. تو ماشاءاللہ ہندوستان جیسے پڑوسی کے ہوتے ہوئے ہم تو ریڈ الرٹ میں ہوتے ہیں ہر وقت پریکٹیکلی, کہ فضول بات ہے. اچھا دوسری طرف مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کن کلرکوں نے, ذہنی طور پہ پست لوگوں نے, بونوں نے عمران کو یہ مشورہ دیا ہوگا تو کر دو کہ 90 دن میں الیکشن ہو. تم نے آئین دیکھا ہے, پاکستان کا سیاسی کلچر نہیں دیکھا. یہ کیا آئین میں لکھا ہے؟ آئین میں تو بہت کچھ لکھا ہے, وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ کتنی بار اس کی دھجیاں اڑ چکی ہیں.
पता नहीं कौन बेवकूफ थे जिन्होंने इमरान को ये मशवरा दिया कि ये कर लो तो वो इनके मुताबिक इलेक्शन, क्या ये इसी तरह की हरकतें करेंगे? मुझे यकीन था आखिरी हद तक जाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ उम्मीद की एक किरण, एक बावकार और इंटेलेक्चुअल किस्म का कानूनदान इत्तेजाज हसन, उसने कहा सीधे हो जाएंगे, बाद अब खड़े होंगे अदालत जब तलब करेगी, दे शुड बी सैक्ड। यानी सुभान अल्लाह, आप अदालती फैसला जो है उसको आप रोंद के गुजर रहे हो और क्या दे रहे हो, उधर क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, मुल्क की मईशत, तो ये तो नहीं संभलनी। उसकी वजह है इसके बुनियादी तकाजे तुम पूरे अब भी नहीं कर रहे, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। इनको तो बुनियादी इश्यूज का ही इल्म नहीं। इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कुत्ते छोड़े हुए हैं लोगों पे। बंदे इसलिए हाउसिंग की तरफ जाते हैं, जमीन की खरीदो फरोख्त करो, घर बना के बेच लो, अच्छा वो क्या इंपोर्ट वगैरह कर लो, क्योंकि वहां कम से कम भेड़िए होते हैं, सरकारी भेड़िए। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके देखो, आपके पास उतनी लेबर नहीं होगी जितने बावले कुत्ते झपटना शुरू कर देंगे। आपको पता ही कख नहीं होता क्या है। हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान हाईएस्ट लेवल पे मुख्तलिफ शोबों के ताजरों, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं। किन को बुलाते हैं? हाईएस्ट लेवल पे जो होते हैं उनका मसला ही कोई नहीं होता, वो तो खुद माफियाज होते हैं। जो उनका दरमियानी तबका होता है किसी भी काम का, कारोबार का, उनसे तो मिलता ही कोई नहीं, उनकी दुनिया और है। सो ये मुल्क जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं लाई जाती, माशी तौर पे तो ये 10 साल बाद, मैं तो इसको बद से बदतर होते मुंह में खाक देख रहा हूं। तो ये जो कहते हैं कि जी माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? क्या है? शांत भी हो, अगर हमारे बॉर्डर्स शांत भी हों तो हमारी अफवाज शांत नहीं होती। हर वक्त रेड अलर्ट की सूरत हाल होती है, क्योंकि एक हमारी तारीख है हिंदुस्तान के साथ। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वो एक और बहस है, लेकिन फजूल बात है। अच्छा, ये पीडीएम वाले देखो पहले क्या हुआ है, बेनजीर की शहादत, उससे बड़ा सानिया वाकया और एक जो यकदम में खला पैदा हुआ, इलेक्शन हुए, हद हो गई। 2008 में कोई दिन था जब दहशतगर्दी का वाकया नहीं होता था, इलेक्शन हुए। सो ये इनके पास लैपटॉप की रिश्वत देने के लिए अरबों रुपया है, काम करने के लिए नहीं है। क्यों? ये नहीं, ये बोगस बात है, बोगस बात है। ये इदारों से रहा सहा जो है ना कोई एतबार अवाम के अंदर, वो भी उठा देगा। बेशक ये ड्रामा इनका। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।